بیویوں کو کیا نصیحت کی گئی؟ شوہر کے غیبانے میں اس کے عزت کی، اس کے مال کی اور اس کی اولاد کی حفاظت کرنا۔ اس کے عزت کی حفاظت کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی عزت تم خود ہو، تم اس کی عزت ہو شادی کے بعد۔ اپنے آپ کو وہ قابو میں رکھنا، کوئی غلط طرف مائل نہیں ہونا، چغلیاں، غیبتاں، شکایتیں۔ کیسی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں، جہاں عورتوں کو اتنے حقوق اسلام دیا وہاں پر عورتوں کو بس پابندیاں بھی دیا۔ قدر کرو بولا، کیونکہ تمہارے لیے تمہارا شوہر صبح سے شام تک وہ تم سے آگے بولتا بھی نہیں۔ ہو سکتا تمہارے جو پالنے پوسنے کے لیے جب وہ باہر نکلا وہ چاہتا تھا کہ تم کو اچھے سے اچھا نوالا کھلائے، پتہ نہیں اس کو کس نے باہر گالی دے کر ذلیل کیا۔ اس کے پہلے اس کے ہاتھ وہ نوالا لگنے کے پہلے جو تم کو مسکرا کر لا کے کھلا رہا گھر میں، پتہ نہیں کس کی جھڑکی سن کے آیا، کس کی گالی سنا، کس نے کیا تانا دے دیا، وہ سب برداشت کیا صرف اس فکر میں کہ میں گھر جاؤں گا تو میری بیوی مسکرا کر مجھے دیکھے، میں گھر جاؤں تو اولاد خوش ہو جائے۔ تو اسلام میں اللہ تعالیٰ وہ حقوق دیے اس کے بھی، ایسا نہیں کہ صرف عورتوں کے پورے حقوق دے کے عورتوں کو جو چاہے کر لو بولے، نہیں، اللہ تعالیٰ بولے نہیں، تمہارے اعمال نامے کھولے جائیں گے، تم دن تمام گھر میں ہو، تم دن تمام گھر میں نہیں ہو، کہیں اور جا رہے ہیں، جابس بھی کر رہے ہیں، وہ بھی پوچھا جائیں گا کیا کر رہے تھے وہاں پہ۔ کھانے کے لیے پینے کے لیے ایک ذمہ داری ایک کے اوپر لگائی گئی، ہم اولاد کو بولتے نا کہ پال پوس کے اتنی محنت سے تیرے کو بڑا کرے، اپنی خوشیاں قربان کر کے، اور آج تو ٹھہر کے ہمارے سے بڑی آواز میں بات کر رہا، جواب دے رہا، تو ایک شوہر کا بھی تو سوچئے نا، اسلام تو ذمہ داری اس کے اوپر ڈالا تھا کہ پالو پوسو بول کر، اور آج عورتیں بے صبری ہو گئی، مرد بے صبرے ہو گئے، خواہشات بڑھ گئی۔ ذاتی گھر ہونا ہم کو یہ کوئی کرائٹیریا ہے؟ گھر ہونا تو بہت بڑا گھر ہونا یہ کوئی کرائٹیریا ہے؟ صحابیات تو ایسے نہیں تھے۔ اسی کا نام ناشکری ہے۔ اسی کا نام ناشکری کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ دنیا کے خواہشات بڑھائے تو نتیجہ کیا ہوا؟ اسلام کا جو بیلنسڈ نظام ہے اس کو توڑے جا کے۔ اب کیوں توڑے؟ ذاتی گھر ہونا، شوہر کی ایک کی کمائی سے ذاتی گھر نہیں ملتا، شوہر کی ایک کی کمائی سے نہیں ملتا تو کیا کرنا؟ بیوی بھی کام کرنا، شوہر بیوی دونوں کام کرنا شروع کرے، دونوں کے ہاتھ میں پیسے آنا شروع ہو گئے۔ پیسے آنا شروع ہوتے بیوی یہ سمجھ گئی پیسے کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے کوئی حقوق نہیں ہے، تو آواز نکال کے بات کرتا میرے سے۔ ذرا تھوڑا میں بول رہا ہوں، میرے بیویاں جو ہوتی ہیں کسی کی، ذرا آپ اپنی اولاد پہ ڈال کے دیکھیے، اگر کل آپ کی اولاد کروڑ پتی بن گئی، ارب پتی بن گئی، تو کیا اس کا وہ پیسہ جو اس کو مل گیا اس بات کا لائسنس ہو گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرے اور بدتمیزی کرے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی عورت کتنا بھی کمائے، کتنی بھی کامیاب ہو جائے، وہ اس بات کا لائسنس نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا رتبہ اور مقام اسلام نے جو دیا اسے بھول جائے۔ اور کس کے وسوسوں میں آ کے کر رہے ہیں آپ لوگ یہ؟ کس کے وسوسوں میں؟ ان کے جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے جو رسول کو نہیں مانتے، ان کے جو اسلام سے نفرت کرتے، ان کے جس کے ہاتھ میں نہ آپ کو خبر میں آ کے مدد کرنے کی استطاعت ہے، نہ جہنم کی آگ سے بچانے کی استطاعت ہے، ان کے بہکاوے میں آ کر آپ اللہ اور رسول کے دین کو پامال کریں گے اور پھر سمجھ رہے ہیں کہ چھوڑ دیے جائیں گے آسانی سے قیامت کے دن۔ شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے، آپ اندازہ کرو کہ ایک بار جب عورت کا نکاح ہو جاتا تو ماں باپ سے زیادہ اہمیت شوہر کی ہے اسلام میں، اور یقیناً شوہر کو بھی وہ حقوق ادا کرنا ہے۔ بیویوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوافل عبادتوں سے آزاد رکھا، کہا کہ اگر تیرا شوہر اجازت نہ دے تو نفل مت پڑھ بولے، نفل روزے نہ رکھ سکتی انہیں۔ لیکن ہمارے پاس معاشرے میں جس طریقے سے بدتمیزیاں ہو رہی، جس طریقے سے گھر ٹوٹ رہے، اس کی بنیادی وجہ جب عورت اپنے وہ حقوق کو پار کر رہی، اولادوں کو جب بول رہے نا بدتمیز ہو گئے، نافرمان ہو گئے، کیونکہ ماں باپ کو ایکسپیکٹڈ کیا ہے؟ اولاد عمر میں کتنی بھی بڑی ہو جائے لیکن دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لے۔ دیکھیے ہم کبھی دیکھتے نا، ہمارے پرائم منسٹر مودی جی پرائم منسٹر بھی بن گئے تو ماں کے پاس جا کے وہ ہاتھ کا نوالا کھانے بازو بیٹھنا ہی پڑتا عزت کے ساتھ۔ ان کے لیے انہوں کچھ بھی ہو گئے، تم دنیا کے لیے کچھ بھی ہو جاؤ، ان کے لیے تو وہی اولاد ہے جس کی چڈیاں پھالیاں بدل کر جو ہے ماں بڑی کری ان کو۔ اسی طرح بیوی کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جو ذمہ داریاں دی ہیں شوہر کی طرف، تو یہ اعمال نامے کھولے جائیں گے. خوف کریے. چغلیاں کرتے، غیبتاں کرتے. ابراہیم علیہ السلام کی جو صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کی پوری تفصیل بتائی. ابراہیم علیہ السلام مصر سے مکے کی طرف جاتے، کس سے ملنے؟ اسماعیل علیہ السلام سے ملنے. جب مکہ پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام مکان پر نہیں تھے، بلکہ مکان پر ان کو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بہو ملی. بہو سے ملاقات، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، بہو سے ملاقات ہوئی. بہو سے ابراہیم علیہ السلام نے حال چال پوچھا. انہوں نے کافی شکایتیں کی، بولے یہ تنگی ہے، یہ تنگی ہے، اسماعیل علیہ السلام اس بات کو پورا نہیں کرتے. ان کی شکایتیں کی اسماعیل علیہ السلام کی. تو ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے سنے اور پلٹتے وقت بولے کہ جب اسماعیل آئے تو کہنا ان کے باپ ابراہیم آئے تھے، اور ابراہیم ان کے باپ نے ان کو نصیحت کی ہے کہ گھر کی دہلیز بدل دو. وہ چلے گئے. جب اسماعیل علیہ السلام لوٹے اور یہ سنایا گیا تو اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دی تھی اپنی بیوی کو، چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ تربیت کی گئی. دیکھیں دنیا کے جو مشکلات ہیں، جب اس پر گھر کی عورت بے صبری ہوتی، جب گھر کی عورت مرد کو گھر میں تانا مارنا شروع کرتی، اور تانے بھی کیسے رہتے عورت کے. دیکھے تم میرا بھائی اپنی بیوی کو کیسا کرتا، دیکھو کیا کیا کرتا. دیکھے تم میرے بہن بھائی کو دیکھے، انہوں کیسا خیال رکھتے میری بہن کا، تو جا شادی کر لینا تھا ان سے. بھائی 5 انگلیوں کو اللہ نے ایک ہاتھ پر برابر نہیں رکھا، ہر ایک کا الگ امتحان ہے. پتا نہیں تیرا بہن بھائی حلال کھلا رہا ہے یا حرام کھلا رہا، پتا نہیں تیرا بھائی حلال کھلا رہا ہے حرام کھلا رہا، اور اگر حلال کھلا رہا اس کے مقدر کا وہ کھلا رہا. لیکن یہ جب تانے آتے، نتیجہ کیا ہوتا؟ تم مرد کو اپنے مجبور کرتے کہ وہ حرام نوالا لا کر کھلائے تم کو، اس کو مجبور کرتے کہ وہ ادھار لے. اور اسلام ادھار لینے کو زیادہ ابھارا نہیں. اس کو مجبور کرتے جس کی وجہ سے وہ حد تو یہ ہوتی کہ سود پہ پیسہ لاتا، نعوذ باللہ، اماں سے زنا کرنے کا گناہ، اللہ رسول سے جنگ کرنے کا گناہ.